اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شب بارات۔ شب بارات کے حوالے سے لوگوں نے کچھ وظائف کے بارے میں بھی پوچھا ہے، انشاءاللہ عزیز ہم آپ کو وظائف بھی بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ تو میں گھر سے باہر نکلی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مبارک رات ہے، ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ پاک اس رات کو اپنی پوری رحمت سے اور کرم سے اور فضل سے اپنی شان کے مطابق اترتا ہے۔ آپ نے قبیلے کا نام لیا، آپ فرماتے ہیں کہ فلاں قبیلے میں جو بھیڑ بکریاں ہیں اس کے بال کے جتنے ہیں، بھیڑ بکریوں کے بال جتنے ہیں ان بال کے برابر اللہ پاک اس رات کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس رات کو جو کثرت سے عبادت کرے، قرآن پڑھے، نفل پڑھے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اور اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو مانگو ملے گا۔ دن سارے اللہ کے ہوتے ہیں، راتیں ساری اللہ کی ہوتی ہیں، کچھ خاص راتیں ایسی اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کی کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے یہ کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے انسان کی بخشش کے لیے کہ اس رات کو تو کم سے کم میری عبادت کر کہ میں تجھے معاف کر دوں، میں تیری بخشش کر دوں، تیری حاجتیں پوری کر دوں، تجھے اولاد سے نواز دوں، تجھے مال و مال کر دوں، تجھے کیا چاہیے میں تجھے دے دوں، جو تجھے چاہیے میں تجھے دوں، تو مانگ کے تو دیکھ۔ اب جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان کی راتیں ہیں، پھر طاق راتیں ہیں، اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عید کا دن کہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ جو خاص دن ہیں، خاص راتیں ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی بخشش چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، جنت کا وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جنت کو بھر دوں گا۔ اگر اللہ پاک جنت کا وعدہ کر لیتا کہ میں جنت کو بھر دوں گا تو پھر یہ دن آتا ہی نہ آج، کہ آلریڈی جنت بھی بھری ہوتی اور جہنم بھی بھری ہوتی۔ جہنم بھرنے کا وعدہ اس لیے کیا، محدود کر دیا، اور جنت کو ان لمٹ کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک اگر جہنم کو محدود نہ کرتا اور بھرنے کا وعدہ نہ کرتا تو چند لوگوں کے سوا سارے ہی جہنم میں جاتے۔ جو ہمارے حالات ہیں،
اس حوالے سے ایک خاص وظیفہ وہ یہ کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 50 بار سورہ اخلاص، اسی طرح دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 50 بار سورہ اخلاص۔ یہ پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی کی پڑھیں، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں۔ قبل اس کے کہ آپ دعا مانگیں، آپ کی اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کر دے گا۔ بلکہ یہ تو میرا ایسا آزمایا ہوا ہے، ایسا آزمایا ہوا ہے کہ یہاں تک میں کہوں گا آپ کو کہ انسان جب نیت کر لیتا ہے اس 2 رکعت نفل کی، تو جب وضو کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ صرف شب برات کے لیے ہی نہیں ہے، شب برات کی فضیلت کیونکہ زیادہ ہے اس لیے اس کی برکت بھی زیادہ ہے، لیکن یہ عمل آپ ہمیشہ جب بھی آپ پریشان ہوں، جب کو آپ کو پریشانی لاحق ہو، آپ بہت بڑی مصیبت میں آ جائیں، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عزیز آپ دوسرے دن اس مصیبت اور پریشانی سے نجات پا دیں گے۔ ایک رات میں آپ تمام پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو اس رات پھر جب آپ یہ پڑھ لیں، پڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک جتنے مسلمان ہمارے بہن بھائی بزرگ اس دنیا فانی سے چلے گئے، سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے ہم کسی کے لیے دعا کریں، اللہ ہماری بخشش بھی کر دے۔ آپ اپنے ماں باپ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بالخصوص اس رات جو ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط پڑا ہوا ہے، جو عذاب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر، اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ رو رو کے اللہ سے دعا مانگیں، ہر انسان دعا مانگے کہ اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے نجات دلا۔ پوری دنیا اس وقت مصیبت اور پریشانی میں لاحق ہے۔ جب تک ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لیں گے، یہ عذاب نہیں ٹلے گا، یہ عذاب نہیں ٹلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس رات کو جاگنے کی، عبادت کرنے کی۔ اور میری دعا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی پڑھائی کریں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور کرے، تمام بیماروں کو اللہ پاک شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔